رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی گراں قدر اور محترم سامعین، میں آپ کے سامنے آج وہ مسائل رکھوں گی جس کی وجہ سے ظلمت زار جہاں میں تجلیات نبوت ہوئیں. معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے، یہ آسمانوں کی جنت میں رہنے والی مخلوق ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بے وفائی کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان سے محبت کی ہے، بے پناہ محبت. اللہ نے اپنی اس محبت کو ابن آدم پر نچھاور کرتے ہوئے اسے زندگی کی چند گھڑیاں کچھ مہلت دی اور زمین پہ اتارا. اس مخلوق کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا صرف اس لیے کہ وہ بے وفائی جو اس نے جنتوں میں اپنے رب تعالیٰ سے کی تھی اس کو وفا میں بدل سکے. اور اس پر کمال شفقت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے انبیاء، رسول اور نبی بھیجے اور ساتھ اپنی آسمانی صحائف اور کتابیں بھی بھیجی تاکہ ان کے لیے واپس جنتوں کی راہیں تلاش کرنا آسان ہو جائیں. اسی مقصد کو لے کر کے میں نے اس سے پہلے قرآن پاک کے 4 زبانوں میں ترجمے بھی کیے ہیں، اور اسی مقصد کو لے کر میں سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں تاکہ میں اور آپ سب جہاں تک میری آواز پہنچے اس راستے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو رب کی رضا کی طرف جاتا ہے، جو جنتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ہماری بے وفائی کو وفا میں بدل سکتا ہے. اور جب ابلیس نے کہا کہ آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے صرف اس لیے کہ میں نے اشرف مخلوقات جسے آپ نے بنایا اس کو سجدہ نہیں کیا، تو میں آپ پر ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ تعظیمی سجدہ اسے کیا جائے. میں اس کو بہکاؤں گا اور بہت تھوڑے سے بندے ہوں گے جو آپ کی بات کو مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں مہلت ہے قیامت تک کے لیے، تم جو چاہتے ہو کر لو، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اس نے کہا وہ تو بہت تھوڑے بندے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میری سیدھی اور سچی یہی راہ ہے. میرے معزز سامعین، میری دعا ہے، التجا ہے اور رب تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے کوشش ہے کہ میں اپنے لیے اور جہاں تک میری آواز پہنچے اور وہ میری بات کو سمجھ سکیں، ہم ان چند لوگوں میں شامل ہو سکیں، ہم تھوڑے سے ان بندوں میں شامل ہو سکیں جس پر رب تعالیٰ نے فخر کیا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. معزز سامعین، کتنی محبت ہے ان لفظوں میں، کتنا مان ہے ان لفظوں میں کہ میرے بندے. میں چاہتی ہوں کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس مان کو پورا کریں اور اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے راستوں پر لے کر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں اور واپس اپنے اصل گھر جنت کو حاصل کر سکیں. آمین یا رب العالمین. اب میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور حکم اور اس کی دی گئی توفیق سے اللولو مکنون
سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوم کا پیج نمبر 26 سے آپ کے سامنے وہ حالات پیش کرنے جا رہی ہوں جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ 6 صدی عیسوی بالاتفاق تاریخ انسانی کا تاریخ ترین دور تھا۔ صدیوں سے انسانیت جس پستی کی طرف جا رہی تھی، 6 صدی عیسوی میں وہ اس پستی کی انتہا کو پہنچ گئی۔ انسان اپنے رب کو مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا، اپنے انجام سے بالکل بے فکر اور بے خبر تھا، اور اچھے برے کی تمیز سے محروم ہو چکا تھا۔ جو چراغ پیغمبروں کی دعوت سے روشن ہوئے تھے، وہ حالات و حوادث کی زد میں آ کر یا تو بجھ چکے تھے یا گھٹا ٹاپ اندھیرے میں اس طرح ٹمٹما رہے تھے کہ ان سے چند معبود شناس دل ہی روشن تھے۔ رومی اور ایرانی اس وقت مشرق و مغرب کے سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ وہ دنیا میں ہر قسم کی خرابی اور فساد کے علمبردار تھے۔ ان کے افراد عیش و عشرت میں غرق تھے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ جب ایرانیوں اور رومیوں کو مختلف اقوام پر حکومت کرتے صدیاں گزر گئی، انہوں نے دینوی زندگی ہی کو اپنا مقصد بنا لیا، آخرت کو فراموش کر بیٹھے اور شیطان ان پر غالب آ گیا، تو ان کی زندگی کا حاصل یہ بن گیا کہ عیش کے دن گزارے۔ چنانچہ ان میں سے ہر شخص داد عشرت دینے لگا۔ ان کے اس طرز زندگی کو دیکھ کر دنیا کے ہر گوشے سے حکماء و دانا ان کے گرد جمع ہونے لگے، اور جو ان کے لیے سامان عیش مہیا کرنے کی غرض سے نئے نئے اسباب زینت کی ایجاد و اختراع میں مصروف ہو گئے۔ سرمایہ پرست امراء کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جس کسی کے پاس 1 لاکھ کی کم مالیت کا ٹپکا یا کلا ہوتا تھا، اسے بخیلی کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جس کے پاس سر بہت عالیشان محل، اعلیٰ درجے کے آبزن نہانے کے ٹب، نفیس حمام، نظر افروز پائیں باغ، سواری کے نمائشی جانور، خدمت کے لیے خوبصورت غلام اور حسین باندیاں، طرح طرح کے کھانوں کے وسیع دسترخوان اور عمدہ لباس نہ ہوتے تو اسے بھی آر دلائی جاتی تھی۔ یہ سب باتیں ان کی زندگی کی لوازم بن چکی تھیں۔ بادشاہوں اور امیروں کی اس عیاشانہ زندگی سے بہت سے خطرناک معاشی اور سماجی امراض پیدا ہو گئے جو معاشرت کے ہر شعبے میں داخل ہو گئے۔ ان سے شہری محفوظ رہا نہ، کوئی دیہاتی باشندہ امیر نہ غریب۔ اس ہماگیر مصیبت کا سبب یہ تھا کہ سمانت یہ کثیر زرد و مال صرف کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے یہ مال کثیر کاشتکاروں اور تاجروں پر نئے ٹیکس لگائے اور پہلے ٹیکسوں میں اضافہ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر مصیبت بلائی مصیبت یہ کہ گراں بار ٹیکس لوگوں کو طرح طرح سے تنگ کر کے وصول کیے جاتے تھے۔ اگر وہ ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرتے تھے تو ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جاتی، انہیں سزائیں دی جاتی۔ اگر وہ ان کی اطاعت کرتے تو ان سے گدھوں اور بیلوں جیسا سلوک کیا جاتا، جنہیں کنویں پر اور ہل میں جوت کر کھیتی باڑی کی جاتی تھی۔ اس اقتصادی بدحالی میں لوگ ٹیکس ادا کرنے اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے سوا کسی اور امر کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تھے، ساتھ اخروی کے متعلق کہ وہ سوچ سکیں۔ دوسری طرف عرب تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزادی و خود داری، بلندی نفس، سخاوت، حوصلہ مندی اور دیگر بے شمار خوبیوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ دور جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، جزیرہ نماء عرب کی تاریخ کا تاریک ترین دور تھا۔ یہ ملک ظلمت و انحطاط کی اس آخری منزل پر تھا جہاں اصلاح کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ حالات اس قدر بگڑ گئے تھے کہ ان کی اصلاح کسی مصلح یا معلم اخلاق کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ اہل عرب اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی تعلیم اور توحید خالص سے بہت دور ہٹ چکے تھے۔ ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اس سے مرادیں مانگتے، ان کے سامنے جبین نیاز چکھاتے اور ان کے نام کا چڑھاوا چڑھاتے۔ لوٹ مار، قتل و غارت عام تھی، نسلی اور علاقائی تفاخر ان کی گھٹی میں پڑا تھا، اور اگر دو قبیلوں کے افراد کے درمیان کسی معمولی سی بات پر بھی جھگڑا ہو جاتا تو ہر کوئی اپنے قبیلے کی دہائی دیتا اور آن کی آن میں یہ جھگڑا قبائلی جنگ کی شکل اختیار کر لیتا۔ عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور اس کا وجود اس قدر
باعث سے ننگو آر سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ شراب اور جوا ان کی عادت ثانیہ بن گیا تھا۔ جب کفر و شرک اور فسق و فجور کا مرض ناسور کی شکل اختیار کر گیا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ اس قدیم مرض کا مادہ ہی کاٹ دیا جائے۔ یوں ایک ہماگیر انقلاب اور انسانیت کی حیات نو یا تعمیر نو کا عظیم الشان کام ایسی نئی رسالت کا طالب تھا جو تمام نبوتوں اور رسالتوں سے بڑھ کر ہو اور جو ہدایت اور دین حق کا پرچم آفاق عالم میں ہمیشہ کے لیے بلند کر دے۔ فرمان الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین کفر سے رکنے والے نہ تھے جہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے جن میں درست اور معتدل احکام ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی جہاں شدید ضرورت تھی وہاں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان احسان بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت انداز میں اہل ایمان پر اپنا یہ احسان جتاتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ تہذیب و تمدن کا عروج فرد اور سماج کے قواعد عمل بیکار کر دیتا ہے۔ 6 صدی عیسوی کی متمدن قوموں پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں جتنا دیوتاؤں کے مجسمے، چین میں گوتم بدھ کا چرچا اور اونچے اونچے پیگوڑے، مصر میں مومیاں سازی، ابو الہول کا مجسمہ اور جادوگری کے کمالات، یونان میں علوم فلسفہ کی گرم بازاری اور عیش کوشی کے ٹھکانے، اور ایران کے آتش کدے ایک ایسی تہذیب کے آئینہ دار تھے جس پر تھکن از ملال اور زوال کے آثار نظر آتے تھے۔ حکام دولت کی ریل بیل میں مست تھے، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے، عوام کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ انہیں جہالت، فکری مغالطوں اور عملی گمراہیوں کے نتائج و عواقب نے گھیر لیا تھا۔ اسی تناظر میں جزیرہ نمائے عرب کو دیکھا جائے تو وہ تہذیب و تمدن کے منفی اور مہلک اثرات سے پاک نظر آتا ہے۔ یہ ایسی فضا تھی جس نے عربوں کے فضائل و محاسن خوب نکھار دیے۔ عربوں کا سارا تہذیبی سرمایہ بادیہ پیمائی، تلواروں کی جھنکار، تیروں کی سنسناہٹ اور معصوم بچیوں کے دف کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی ماحول کی بدولت عرب بہت سی خرابیوں سے محفوظ اور بہت سی خوبیوں سے متصف ہو گئے۔ وہ منافقت سے خالی تھے، سازش اور شرارت سے پرہیز کرتے تھے، بے جگری سے لڑتے تھے، ان کی قوت برداشت غیر معمولی تھی، وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، فنون سپاہ گیری کے ماہر تھے، گھوڑ سواری میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی سادگی، جفا کشی، استقامت اور پلٹ کر جھپٹنے کا انداز ایسی نادر خوبیاں تھیں جو مقاصد عظیمہ کے لیے بروئے کار آتی ہیں۔ ہر چند وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ تھے، لیکن ان کی یہ خوبی لاجواب تھی کہ جب حق بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تو پھر وہ اس کے لیے کٹ مرنے پر بھی تیار ہو جاتے تھے۔ ایک طرف یہ معاشرتی، تمدنی اور اخلاقی پس منظر تھا اور دوسری طرف جزیرہ نمائے عرب کا انتہائی رفیع و شان اعزاز یہ تھا کہ جہاں مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر تھا، اس سے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس لیے تعمیر کیا تھا کہ توحید کا مرکز اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جلوہ گاہ بن جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا
اور اسی سرزمین عرب کو دعوت اللہ کا منبع بنانے کے لیے مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، تاکہ آفتابی رسالت کی کرنیں اسی سرزمین سے سارے عالم کو روشن کریں۔ علاوہ ازیں محل وقوع کے اعتبار سے بھی جزیرہ نما عرب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اس وقت کی معلوم دنیا کے عین مرکز میں تھا جہاں سے اسلام کا پیغام ساری دنیا کو پہنچایا جا سکتا تھا۔ براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تمام تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے تھے اور مختلف ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے اور تبادلہ خیال کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین کو تجلیات اسلام پھیلانے کا مرکز بنا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد